کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے دین اس بحیرہ راہب سے سیکھا، حالانکہ بچپن میں، ابھی میں وہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہی ایک ملاقات ہے اس سے، تو اس کو ایک 10 15 20 منٹ یا گھنٹے کی نشست میں آدمی کسی سے قرآن تو نہیں سیکھ لیتا پورا۔ اور یہ مستشرقین کہتے ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ ورقہ بن نوفل سے لیا، کوئی بحیرہ راہب سے لیا، فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، اور اکٹھا کر کے قرآن بنا لیتے۔ اگر ایسی بات تھی تو بحیرہ راہب قرآن کیوں نہیں پیش کر دیا؟ اچانک ایسے ہوا اللہ کی مرضی اتفاق، ایک قافلہ جس میں حضور بھی تشریف فرما تھے وہ شام کی طرف گزرا، حضرت ابو طالب آپ کے چچا صاحب تھے، وہ بحیرہ راہب اس نے جب اس لشکر کو دیکھا، قافلے کو دیکھا، باہر آ گیا، اس نے کہا کہ رک جاؤ میں تمہاری دعوت پکانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کبھی کسی سے بولتا نہیں ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرتا، تو راہب آدمی ہے، تو یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں آپ رکیں۔ اس نے دعوت کی، حضور علیہ السلام کے آپ جانتے ہیں واقعہ پڑا ہوگا، بچپنے کا واقعہ یہ، تو سب نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں آپ یہاں رہو، ہم کھانا کھا کے واپس آتے ہیں۔ جب وہ سارے اس کی دعوت میں شریک ہوئے تو اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا، اس نے کہا جس کی خاطر میں نے کھانا پکایا وہ تو ہے ہی نہیں اس میں، تم سارے آگے، وہ کون ہے؟ تو کہا ایک بچے کو چھوڑ کر لایا جائے اسے۔ پھر اس نے بتایا، اس نے کہا جب تم پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے لیکن آج جب تم گزرے ہو تو مجھے اللہ نے پردہ ہٹایا میری آنکھوں سے اور میں نے دیکھا کہ یہ درخت تمہیں سجدے کر رہے ہیں، مجھے احساس ہوا کہ ان کے اندر وہ پیغمبر نہ ہو کہیں جس کے اعلان ہو چکے ہیں۔ تو پھر حضور کو لایا گیا، بلکہ اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب مشہور تھے اس دور میں حضور کے والد کے نام پر۔ آپ نے کہا میں اس کا ابو ہوں، میں اس کا والد ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو نا کتنی پکی کا باتیں ہیں۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اس کا والد ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ محمد کا والد فوت ہو چکا۔ اس نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے؟ میں واقعی اس کا چچا ہوں۔ یعنی کتنی پختہ بات ہے۔ وہ لوگ یعنی ایک ایک آدمی کا پڑھیں آپ، ابھی میرے اور آپ کے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا، پوری دنیا کے اہل علم اس بات پر شہادتیں دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ وہ شہادتیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو آج امت مسلمانی جانتی، بش کیا جانتا ہے۔ اور امتیوں کلمے پڑھنے والوں، آج تمہیں نہیں علم ان چیزوں کا، حالانکہ تمہیں نے بتانا تھا، تمہیں نہیں پھیلانا تھا، تمہیں نے اشاعت کرنی تھی۔ ہم تو کھانے سے فارغ نہیں، ہم تو بریانوں سے فارغ نہیں، ہم تو بوٹیوں سے فارغ نہیں، ہم تو چسکوں سے فارغ نہیں، حالانکہ یہ وہ بنیادی حقائق تھے۔ سیدنا ابو بکر کا تعارف، جہاں بیٹھو دو پہلو ضرور سامنے لایا کرو کہ اس دور کا امیر ترین آدمی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر پر جو جو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ان میں بڑی ان کی مالداری کی تفصیلات ہیں۔ بلکہ آپ کو ملے گا کہ جتنے مکہ کے لوگ تجارت کے حوالے سے جن لوگوں سے مشورہ لیتے اور اپنی میٹنگوں میں بلا کر گفتگو کرواتے تجارت پر، اس میں سیدنا صدیق اکبر کا سر فہرست نام آتا ہے۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو میرا خیال ہے پہلے یہ شخص ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں۔ حضرت علی بچے ہیں، حضور کی گود میں پلے، بلکہ صحابہ سے جب کوئی پوچھتا کہ بتاؤ حضور علیہ السلام کا، بیٹو باتیں نہ کرو، ان کو منع کریں بھائی، آپ الگ الگ ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جاؤ، تقسیم کرو ان کو۔ تو آپ اگر سیدنا علی کا پڑھیں کہ حضور کی گود میں، بلکہ بعض اوقات صحابہ جب پوچھتے حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو وہ کہا کرتے علی سے جا کے پوچھو۔ جی کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تھے، بڑی عمر کے تھے، ہم نگاہ بھر کے حضور کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت علی چونکہ گود میں پلے ہیں، انہوں نے حضور کو نظریں بھر بھر کے دیکھا، تو پھر ان سے حضرت علی سے پوچھتے، کیونکہ بچے تھے نا چھوٹے، تو گود میں پلے، جوان ہو گئے۔ اور آپ پڑھیے ذرا، جب حضور علیہ السلام نے مکہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، حکم ہوا نا کہ اپنوں کو بلاؤ، اور حضوری کا خاندان، مکہ میں حضوری کا خاندان سب سے زیادہ عزت رکھنے والا تھا، سب سے زیادہ معزز،
کیونکہ کسی اعتبار سے بھی اللہ نے نبی کو کسی سے کم نہیں بنایا، یہ اصول ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کسی اعتبار سے کسی سے کم ہو، بلند ہی بلند۔ آپ سیدہ عائشہ کا وہ قول پڑھیں، فرماتی ہیں آپ کا قد انور پورا تھا، معتدل تھا، نہ اتنا چھوٹا نہ اتنا بڑا، لیکن فرماتی ہیں بڑے بڑے لمبے لوگ آتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، اور میں نہ تاڑتی کہ آج دیکھتی ہوں کہ اس کا قد لمبا نظر آتا ہے جب مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں جب آ کے وہ بیٹھتے نا آپ کی صحبت میں، تو جتنی دیر وہ لمبے قد والے لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھتے، اللہ کی شان، حضور کا سر ان سے بلند نظر آتا۔ پھر کہتی ہیں میں دیکھتی پہ اب چلو محفل میں تو ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہو، اب حضور ان کو الوداع کرنے جائیں گے نا، پھر میں دیکھتی ہوں تو فرماتی ہیں جیسے حضور ان کے ساتھ رہتے نا، حضور ان سے بلند نظر آتے۔ یہ کیا ہے ذرا سوچئے تو صحیح۔ خاندان کے اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمارا پیغمبر تمام کائنات سے افضل، اور قریش کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا، اس دور کے ایم این اے، ایم پی اے، جو بھی آپ کہہ لیں، چودھری کہہ لو، نمبردار کہہ لو، وہ سارے جمع تھے، اور حضور نے اعلان نبوت کیا کہ بھائی میں اللہ کا۔ پہلے وہ سارے پوچھا کہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، غلط بیانی تو نہیں کی، ان سب نے کہا۔ آپ نے کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ آپ جانتے ہیں اللہ کو وہ مانتے تھے، جنشی کر لو۔ اللہ کو ماننے کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ اب یہ ایک مغالطہ ہو گیا ہمارے دور میں۔ ایک میں نے کسی آدمی کی کتاب پڑھی ہے، کلمہ گو مشرک، یہ کتاب کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں جی فرقہ واریت یہاں نہ پھیلے، کہتے ہیں جی فرقہ واریت نہ پھیلے، یہاں کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے کلمہ گو مشرک۔ کلمہ گو مشرک کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ اور میرا یہ مطالعہ، میرا یہ مشاہدہ بالکل اعلانیہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کلمہ پڑھنے والے کو مشرک نہیں دیکھا۔ اور الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے کا معنی ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ وہ جو کافر لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر اللہ کو مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ کے وجود کو مانتے تھے۔ فرق یہ ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن جب مصطفیٰ کہتے یہ کہو وحدہ لا شریک ہے، یہاں لڑائی پیدا ہوتی۔ دیکھو نا، وہ اگر کلمہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد، اگر وہ پڑھ لیتے کلمہ، حضور کا اختلاف ہی نہ رہتا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے خدا اور بھی ہیں، حضور کہتے ایک ہی ہے، یہ اختلاف تھا۔ تو آپ نے درمیان کھڑے ہو کے اعلان فرمایا بھائی اللہ وحدہ لا شریک ہے، آئندہ اسی کی عبادت کرو، یہ بت قابل پرستش نہیں۔ تو سارے مکہ کے لوگ انہوں نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، مثلا میرے اور آپ کے خاندان کے لوگ ہی بڑے بیٹھے ہوں اور ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا جائزہ لے کے دیکھیں۔ اور سارے لوگ، جس میں جناب عتبہ، شیبہ اور پتہ نہیں کون کون، سارے وہاں موجود تھے، اور حضرت علی کی کیا چھوٹی سی عمر کے 7-8 سال کا بچہ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ سارے تیری مخالفت کریں، علی تیرا ساتھ دے۔ یہ کمال ہے ان لوگوں، بلکہ مذاق ہوا، تمسخر رہا گیا۔ انہوں نے کہا وہ تحریک کامیاب ہو گئی جس کا ساتھ یہ بچہ دے۔ پھر اللہ کی شان دیکھو نا، قدرت کا نظام دیکھو، اسی بچے کو جس کو کافروں نے کمزور کہا، کمزور ساتھی کہا، اللہ نے اسی کو اپنا شیر قرار دیا، اسد اللہ۔ کیونکہ خیبر کے موقع پر جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ پہ رکھوں گا جس کو اللہ فتح عطا کرے۔ تو وہ دوسرے ساری رات سے ہم دعائیں کرتے رہے کہ کاش ہمیں ملے، کاش حضور کا جھنڈا عطا کرنا، باتیں کرتے رہے۔ اور صبح کہا ہے نا علی ابن ابی طالب، علی کو لاؤ، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور بیمار ہے، شریک نہیں۔ فرمایا لاؤ اس کو، لایا گیا۔ کیا ہوا؟ علی آنکھیں خراب ہیں، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور اس کے بعد جھنڈا عطا کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ فاتح خیبر ہیں، وہ دروازہ کہ جس کو 70-80 آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے، علی نے ہاتھ ڈالا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ ڈھال بنانا کہتے ہیں کہ کوئی وار کرے تو اس سے محفوظ ہو رہے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس کو پھینکا، شہر سے باہر جا کے گیا۔
یہ خاتون کے وہ جب سرور عالم کے نکاح میں آئیں تو ان کے چہرے پہ نشان تھا، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ چہرے پہ نشان کیسے ہوا، تو وہ بتایا کرتی کہ جب علی نے گیٹ باہر پھینکا نا شہر سے تو زلزلہ طاری ہو۔ حضرت علی جب کھانا کھاتے جاؤ پسینہ چھوٹتا، لوگ پوچھتے کہ ادھر پسینہ آیا ہوا ہے، ادھر خیبر توڑ، دروازہ اٹھا کے پھینکتے، فرماتے کہ کھانا کھانے میں میری اپنی قوت لگ رہی ہے اور وہ کھانے میں رب کی قوت لگے۔ اسی کو روحانیت کہتے ہیں، اسی کو روحانیت کہتے ہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کی توانائیاں مان جائے تو پھر اس بندے کو ماننا یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اب حضرت علی کی قوتوں کا کوئی آدمی انکار کرے تو وہ گویا اللہ کی قوتوں کا انکار کرتا، کیونکہ علی کو کس نے قوت دی؟ اللہ اور اس کے رسول نے قوت عطا کی۔ یا ان واقعات کو ماننا نہیں، انکار کر دو۔ مثلا یہ واقعہ جو ہے حضرت علی کی نماز کی وجہ سے سورج کا پلٹنا، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ انکار کرتے ہیں۔ میں نے اس پر پمفلٹ پڑھے کہ کوئی سورج پلٹا چلتا نہیں ہے، حالانکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حدیث سے صحیح میں ثابت ہے کہ حضرت علی کی نماز کی قضا ہو رہی تھی تو حضور نے دعا کی، اللہ کریم نے سورج کو پلٹا دیا۔ یہ دشمنیاں، یہ ضدیں، یہ ہردرمیاں تو آپ کے جو ابتدائی ساتھی ہیں ان میں یہ ہیں، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ، بلکہ یہ جو حضور علیہ السلام نے زیادہ بیویاں کی 9 یا 11، یہ جو شادیاں آپ نے زیادہ کی، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ حضور کی سیرت کے پہلو نہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ اور دیکھو نا، باقی کائنات حضور کی سیرت پر کو متفق ہے یا نہیں ہے، ان 11 اور 9 کی صحبت میں جا کے بیٹھو اور ان کے حضور کے نجی معاملات بھی چھیڑو تو وہ کہیں گی محمد سے پاک کوئی۔ یہ شہادتیں ہیں، یہ گواہیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابتدائی ساتھی، اور پھر کیا یہ دوستی ہے۔ میرا یہاں تک خیال ہے، ذرا سوچو، دوستی کی ابتدا تو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کب شروع ہوئی، ابتدا تو بیان کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے انتہا بیان کریں ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، غار ثور ہے، اگر مصطفیٰ موجود ہے تو ابوبکر بھی موجود ہے۔ اور آج بھی ذرا دیکھو نا کہ کائنات کا سب سے بڑا مرکز کہ جس میں اللہ کے حبیب تشریف فرما، وہاں بھی اگر پہلو میں کوئی موجود ہے تو ابوبکر صدیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان کرتے ہیں نا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام باہر تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دائیں ہاتھ سے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم۔ یہ بھی ایک کہہ لو کہ صحابہ پر، اپنے خدام پر شفقت ہے نا، ہاتھ پکڑ کے، اور حضور کا ہاتھ پکڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو کھڑا ہی نہ تکتا ہی رہ گیا کہ کاش میں بھی ہوتا، کاش حضور میرا ہاتھ پکڑے۔ تو آپ نے تاڑ گیا اور آپ نے فراست سے دیکھا، آپ نے کہا ابو ہریرہ کیا سوچ رہے ہو؟ حضور یہ اس منظر پہ بڑا متعجب ہو رہا ہو۔ فرمایا کہ تم یہ منظر یہاں دیکھ رہے ہو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تو قیامت کے میدان میں بھی ایسے ہی کھڑے ہوں۔ کیا مقام، کیا عزتیں، کیا شانیں، لیکن لوگوں یہ صرف باتوں سے نہیں ملتی، بڑی محنت کرنا پڑتی۔ اپنے تمام ذہن کو، میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ دوست ہیں تو دوست کبھی غلام نہیں بنتا، لیکن جیسے حضور نے اعلان کیا، انہوں نے کہا حضور پہلے دوست تھے، ساتھی تھے، جو کچھ بھی تھا، حضور آئندہ آپ آقا ہے، میں غلام۔ اور پھر غلامی کا اظہار جس طرح ابو بکر نے کیا، غار ثور میں چونکہ 3 دن اکٹھے رہے، وہاں سوائے رب کے اور کوئی نہیں تھا۔ اور اگر آپ یہ صوفیاء کو پڑھیں، اہل معرفت کے لوگ، وہ فیض کی کیفیات بیان کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ کے بارے میں پڑھو آپ، کہ ان کا کوئی روٹی شوٹی پکانے والا تھا، تو خواجہ باقی باللہ خوش ہوئے، بزرگ ہے نا خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الفسانی کے شیخ طریقت،